بڑی ونڈو کے ساتھ یہ پروگرام لانچ کیا گیا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اہداف جو پاکستان نے طے کیے ہیں وہ ایمبیشیس ہیں یا واقعی ہم ہیپاٹائٹس فری پاکستان بنا سکتے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. بہت ہی اہم یہ ٹاپک ہے اور ایشو ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ڈیٹا دیکھیں تو اس میں ہمیں بہت پریشانی لاحق ہونی چاہیے، اور اسی پریشانی کی وجہ سے ہم اس پروگرام کو لے کے جانا چاہتے ہیں. وہ پریشانی کیا ہے؟ ہمارے ہاں ایک وقت تھا کہ جب اس ریجن میں جو WHO ڈیفائن کرتی ہے، پاکستان اور ایجپٹ دونوں بہت زیادہ تھے اس ہیپاٹائٹس سی کے نمبر 1 دنیا میں، مگر ایجپٹ نے اس کو سکسیسفلی کامیابی کے ساتھ اس کو ایلیمینیٹ کر دیا. انہی کے اگزامپل کو دیکھتے ہوئے اب پاکستان کو بہت ضروری ہے، کیونکہ WHO نے اپنے اہداف میں یہ رکھا ہوا ہے کہ ہم نے 2030 تک ہیپاٹائٹس سی کو ایلیمینیٹ کرنا ہے دنیا سے، میکسیمم تقریباً 90% اس کو کم کرنا ہے. تو پاکستان جب تک اس میں حصہ نہیں لے گا تو وہ اہداف اس کے پورے ہو نہیں سکتے. اور اس کا اگر آپ معلوم کریں کہ کیا پاکستان میں اس کی شرح کیا ہے، تو پاکستان میں تقریباً PC1 میں تو انہوں نے 5% لکھا ہے، لیکن اس کے بعد ڈاکٹر ہما قریشی نے سندھ اور پنجاب میں اور بھی سروے کیے ہیں، تو سندھ میں تو کوئی 8% کے قریب ہے اور پنجاب میں بھی 8-9% کے قریب ہے. سو تقریباً 10% کا ہونے کا مطلب ہے کہ ہمارے یہاں ملک میں تقریباً آپ جو 12 سال سے اوپر لوگ ہیں جو ہم جس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ ہم ان کو چیک کر لیں اور ان کو پھر علاج کر لیں، وہ 7 کروڑ کے قریب ہیں. ان 7 کروڑ میں سے ہم نے سالانہ کم از کم جو ہے وہ ان میں سے 7 لاکھ کو ٹریٹ کرنا ہے. اور یہ اسکریننگ کا جو پروگرام ہے جو PC1 کا حصہ ہے، جس کو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو ہم فل تھروٹل میں یا بہت کمٹمنٹ کے ساتھ اگر کریں تو ظاہر ہے ایجپٹ کے اگر مصر کر سکتا ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں. اسکریننگ میں کیا کیا آئے گا؟ جی اسکریننگ میں تو جو ٹیسٹ ڈیوائس ہوتی ہے جس کو آپ ہیپاٹائٹس سی کا ریپڈ ٹیسٹ بھی بولتے ہیں، اس سے آپ دیکھ لیں گے، اس میں کوئی اینٹی باڈی وہ ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے، معلوم کر لیتا ہے کہ یہ ہیپاٹائٹس سی اس کو ایکسپوز ہوا تھا، وائرس کسی زمانے میں تھا یا ابھی بھی ہے، اور اس کے بعد اس کی کنفرمیشن کی جاتی ہے جس کو عام زبان میں PCR ٹیسٹ کے نام سے پہچانا جاتا ہے. جو ہمارے ہاں ادویات ہیں اس وقت پاکستان میں جو تیار ہو رہی ہیں، کیا وہ ہیپاٹائٹس سی کو کیور کرنے کے لیے دے آر گڈ انف؟ جی بڑی خوش آئند بات ہے کہ ہم اس پروگرام کو کانفیڈنٹ اس لیے ہیں کہ ہم چلا لیں کیونکہ یہ ادویات ہمارے ملک میں بن رہی ہیں اور بہت عرصے سے استعمال ہو رہی ہیں، اور اس کے اوپر لوگوں کا بہت اعتماد ہے کہ بہت اچھی یہ کام کرتی ہیں. تو اس کی وجہ سے تو، اور اس اپنے پاس بننے کی وجہ ہی سے تو وہ اتنی سستی ہیں کہ آپ ایز فار ایز آئی نو کہ ظاہر کٹس بھی بن رہی ہیں جو کہ لوکلی استعمال بھی ہو رہی ہیں، لیکن اس پروگرام میں ہم کٹس باہر سے کیوں منگوا رہے ہیں؟ جی ہمارے ہاں ملک میں بن رہی ہے، اور یہ بھی بڑی خوش آئند بات ہے، اور پچھلے 3 سال سے بن رہی ہے، اور یہ پورے ملک میں بہت جگہوں پہ استعمال ہو رہی ہے. مثلا سب سے زیادہ کریڈیبل شعبہ جس کا آپ ریفرنس دے سکتے ہیں وہ پاکستان ملٹری ہے. اس میں ابھی تک میں تقریباً 2-3 کروڑ وہ 2 کروڑ کے قریب یہ استعمال کر چکے ہیں پاکستان میں بنی ہوئی ٹیسٹنگ. جی بنی ہوئی ٹیسٹنگ، اور ان کی اپنی کوالٹی چیک کر کے. اور بائی دا وے یہ ہمارے ہاں بھی جو ادارہ ہے ڈرگس کو اور ڈیوائسز اس طرح کی چیزوں کو جو رجسٹر کرتا ہے اور لائسنس کرتا ہے وہ موجود ہے، وہ ہے ڈریپ، اور انہوں نے ان کو رجسٹر کیا ہوگا تو آگے لوگ استعمال کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی مثلا مجھے پتا ہے اپنی بیک گراؤنڈ سے کہ پاکستان ملٹری میں بہت روبسٹ بہت اچھا سسٹم ہے جس سے ان کی کوالٹی کو پرکھا جاتا ہے، تبھی ان کو ٹینڈر میں پارٹیسپیٹ کرایا جاتا ہے. لیکن اب ایک بیماری کو ایلیمینیٹ کرنے کا ایک پروگرام بن رہا ہے، تو ہاؤ کین یو اگنور دس اینگل کہ پاکستان میں بھی کٹس بن رہی ہیں، ادویات بھی ہیں اور کٹس بھی ہیں؟ جی اس میں دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا کلیئر کر دوں پوائنٹ کہ یہ WHO پری کوالیفیکیشن کا لفظ ڈالنے سے ٹینڈر سے فرق کیا ہے اور کیا نقصان کیا ہے اگر ڈالیں، اور اس کی اہمیت کیا ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ابھی تک جو میں نے PC1 دیکھا ہے اور اس کے بعد ٹینڈر دیکھا ہے تو مجھے تھوڑی یہ معلوم پڑتا ہے کہ چونکہ وہاں پہ کوئی پیتھولوجسٹ اور وہ نہیں انوالو لگ رہے، ورنہ وہ اس طرح کی زبان بھی نہ استعمال کریں کہ وہ PC1 میں تو وہ WHO سرٹیفائڈ. آپ کو لگ رہا ہے آپ کو پتہ ہے کہ نہیں تھے انوالو؟ کیونکہ ظاہر ہے آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے، اگر کوئی ہوگا تو آپ کو جاننے والا ہی ہوگا، اتنی سینئر ہے آپ کو. اس کی لینگویج میں سے بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ WHO سرٹیفائڈ اس میں PC1 میں لکھا جا رہا ہے، جبکہ ایسی کوئی اینٹی نہیں ہوتی. WHO پری کوالیفائڈ ضرور ہے جو
ٹینڈر میں ریفلیکٹ کیا ہے انہوں نے. اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں مقصد یہی ہوتا ہے کہ WHO بھی اپنی کوالٹی جو بھی ان کو اپلائی کرتا ہے کہ آپ ہماری کٹوں کی کوالٹی دیکھیے, اس کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہی ہیں کہ امپورٹ میں اب ہم اس کو استعمال اگر کریں گے تو ظاہر ایکسپورٹ میں تو آپ کو ملک کا فائدہ ہو رہا ہے, امپورٹ میں تو آپ اکانومی پہ بوجھ ڈالیں, تو کتنا فرق آپ کو لگتا ہے کہ لوکل کٹس اور وہ والی کٹس منگوانے میں؟ میرا اندازہ ہے کہ اس میں تقریباً 3 ارب روپے آپ بچا سکتے ہیں, جو ان کی کاسٹ کا ڈفرینشیل ہے باہر والوں سے آنے والی اور جو ہمارے ملک میں پروڈیوس ہو رہی ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ میں اس تھوڑی دکھ کے ساتھ بھی کہ یہ ہمارا اور آپ کا ٹیکس پیئر منی ہے. پچھلے والے پروگرام جب آپ نے حوالہ دیا تو وہ ایمبیشن جس ہمارا میں 7 ارب تھا, وہ اماؤنٹ بھی تھوڑی جی اماؤنٹ تھوڑی تھی, تو ظاہر ہے ہماری کنٹری کے لیے ایک تو انسفیشینٹ تھی, دوسری یہ ہے کہ اس میں آپ کی کچھ ڈونرز بھی تھے, وہ باہر کے ڈونرز بھی تھے, تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ اس طرح سے مکمل نہیں ہو سکا. اب ہم اپنے پیسہ لگا کے کر رہے ہیں جو بڑی خوش آئند بات ہے, لیکن اس کے لیے پھر آپ کی ٹرانسپیرنسی ہونا, ہر پیسے کو بچانے کا بھی کاوش ہونی چاہیے. دیکھیے لوکل انڈسٹری کی سپلائی چین ہوتی ہے اپنی, ان کی کیپیسٹیز ہوتی ہیں جو کہ باقی جو باہر سے آنے والے ہیں اس کے مقابلے میں وہ زیادہ بہتر ہینڈل کرتے ہیں, کیونکہ وہ اپنے ہی ملک سے پروڈیوس کر کے اپنے کنزیوم کریں. آپ کے کنٹرول میں ہیں چیزیں. آخری جو آپ سے سوال میں کرنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ آپ کو میں نے کچھ اور جگہوں پہ بھی بات کرتے ہوئے دیکھا ہے, وائی آر یو ورڈ کہ اس میں آپ تشخیص کی بات کریں, جس میں نے بھی شروع میں کہا کہ تشخیص کا ایک بہت بڑا المیہ تو ہے پاکستان میں, لیکن ظاہر ہے کہ اتنا بڑا پروگرام اگر ہو رہا ہے تو 3 ارب 68 ارب میں سے اگر کر بھی دیں, تھوڑی دیر کے لیے سوچیں پاکستان میں بہت کچھ ضائع ہو جاتا ہے, تو وائی یو آر ورڈ؟ دیکھیں میرا تو اس کے ساتھ بہت کلوزلی اس کو میں بہت نزدیک سے اس لیے دیکھ رہی ہوں کہ میرا پرائمری شعبہ اور کنسرن جو ہے وہ بلڈ ٹرانسفیوژن کے حساب سے, اور میں صرف نہیں کہہ رہی, ہمارا ڈیٹا نہیں کہہ رہے, باہر والے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہیپیٹائٹس سی, ہیپیٹائٹس بی اور HIV کو پاکستان میں پھیلاؤ کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ انسیف خون ہے, انتقال خون ہے, جس کو بلڈ ٹرانسفیوژن بولتے ہیں. تو میں چونکہ اس شعبے سے منسلک ہوں تو مجھے بہت دیکھنا ہے, یہ تو ممکن نہیں ہو سکتا, میں تو انٹرسٹڈ ہوں یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ پریونٹ کیسے کر رہے ہیں, اس کا سد باب تو آپ جو کر رہے ہیں وہ کیسے کریں گے. ادھر ایسے تو ممکن نہیں ہے کہ آپ ادھر دیے جا رہے ہیں اور ادھر ٹریٹ کیے جا رہے ہیں, تو یہ دونوں کو ہینڈ ان ہینڈ سائمنٹینیسلی دیکھنے کی ضرورت ہے. PC1 میں اس کی ریفلیکشن نہیں ہے, صرف پاسنگ ریفرنس ہے کہ جی اس کو پریونٹ ہونا ہے, اسٹریٹجی نہیں ہے اس میں لکھی ہوئی. اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ بہت بڑا ایک پوائنٹ ہے جس کو کہ دیکھنے کی ضرورت ہے. آیا ایک سیپریٹ پروگرام کے تھرو دیکھنے کی ضرورت ہے یا آلریڈی کوئی اور کرنے کی ضرورت ہے؟ اب اس کی تناسب باہر والے جو کنسورشیم ہے ہیپیٹائٹس ایلیمینیشن کا دنیا کا, وہ کہتا ہے کہ پاکستان میں 15% ٹرانسمیشن جو ہے ہیپیٹائٹس سی کی وہ انسیف بلڈ سے ہو رہی ہے. دیٹ از ایکچولی ورنگ.